أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا روحانی تربیتی تبلیغی اصلاحی نقش بندی اجتماع یہ اجتماعات کا منعقد ہونا، اجتماعات کے اندر شرکت کرنا اور عمل کا جذبہ لے کر بیٹھنا، اس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت قاری عبد الرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اجر جزیل عطا فرمائے کہ جنہوں نے اجتماع کا انعقاد کر کے لوگوں کے قلوب کی توجہ ان روحانی محافل کی طرف کرا کر ایک احسان فرمایا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ انسان کبھی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی غم کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان کبھی فراخی و فراوانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور کبھی تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر کبھی لڑائی اور جھگڑے کا بازار گرم ہوتا ہے اور کبھی گھر کے اندر محبت مودت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جب بھی انسانی زندگی کے اندر یہ ناخوشگوار حالات پیش آئیں تو شریعت مطہرہ کی جانب سے ہمیں دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام اسباب کے درجے میں حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ گھر کے اندر تنگی اور تنگ دستی ہے، اس تنگ دستی کو فراخی و فراوانی میں بدلنے کے لیے اسباب کے درجے میں رزق کی تلاش میں گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اگر انسان بیمار ہو چکا ہے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے اسباب کے درجے میں ڈاکٹر، حکیم، ہسپتال، دواخانے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تو اسباب کے درجے میں حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا یہ شریعت مطہرہ کا ہم سے پہلا مطالبہ ہے۔ اور دوسرا، اسباب اختیار کرنے کے بعد ان اسباب میں اثر اور تاثیر ڈالنے کے لیے دعاؤں کے ذرائع سے اللہ رب العزت سے رابطہ قائم کرنا۔ اے اللہ، میں نے یہ سبب اختیار کر لیا ہے، اب آپ اس کے اندر برکت ڈال دیجئے۔
اور ایک بات یاد رکھیں، میرے اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اس تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں جلانے کی تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈلوایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چند دن اس آگ میں رہے، لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہ جلا سکی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچایا۔ اب آگ موجود ہے، آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا ابراہیم خلیل آگ کے اندر موجود ہے، لیکن آگ نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے اللہ نے جلانے کی تاثیر کو سلب فرما لیا تھا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں چھری کے اندر کاٹنے کی تاثیر ہے، لیکن یہ کاٹنے کی تاثیر ذاتی نہیں ہے، میرے اللہ نے ڈالی ہے۔ اور جب میرا اللہ چاہتا ہے تو چھری کے اندر سے کاٹنے کی تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم اپنے شیرخوار بچے، اپنے پیارے ننھے منھے اسماعیل کو قربان کر دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو مینا کے میدان میں لٹایا، گلے کے اوپر چھری کو رکھا، چھری کو چلانا شروع کر دیا، لیکن چھری اپنا کام نہیں دکھا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کے چھری کو پتھر پہ دے مارتے ہیں تو پتھر کے فوراً دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھری کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، چھری تو پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے مگر انسانی گوشت کو نہیں کاٹتی، انسانی رگوں کو نہیں کاٹتی۔ تو میرے اللہ نے چھری کو گویائی عطا فرمائی، چھری بول پڑی، کہنے لگی ابراہیم میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ چھری تو نے اسماعیل کی ایک رگ کو بھی نہیں کاٹنا، ایک بال کو بھی نہیں کاٹنا۔ اب چھری موجود ہے، چھری کو پتھر پہ تیز کیا گیا، چھری کا چلانے والا اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس چھری کے اندر سے کاٹنے کی تاثیر کو سلب فرما لیا۔ پانی کے اندر ڈبونے کی تاثیر ہے، یہ ڈبونے کی تاثیر ذاتی نہیں بلکہ میرے اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں ڈبونے کی تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے کے اندر دریا آیا، امیر لشکر نے اعلان کیا لوگوں اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ امیر لشکر نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈالا، چنانچہ وہ پورا کا پورا لشکر اس دریا کو اس حال میں پار کر گیا کہ وہ پانی گھوڑوں کی سموں کو تر نہ کر سکا۔ اب پانی موجود ہے، پانی کے اندر انسان موجود ہے، پانی کے اندر وہ جانور وہ گھوڑے موجود ہیں جن گھوڑوں کی میرے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ اللہ جن گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں اڑتی ہے میرا اللہ ان کی بھی قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ اب وہ گھوڑے وہ وفادار جانور پانی کے اندر موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے ڈبونے کی تاثیر کو سلب فرما لیا تھا۔ دنیا کے اندر جڑی بوٹیوں کے اندر، دوائیوں کے اندر، سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر میرے اللہ نے شفا کی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں شفا کی تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں، تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں درخت کا پتا کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کا پتا توڑا، کھایا، آپ کو شفا مل گئی۔ چند ہفتے کے بعد، چند مہینوں کے بعد پھر بیمار ہوئے، سوچا بیماری تو وہی ہے
پچھلی مرتبہ پتا استعمال کیا تو اس مرتبہ وہی استعمال کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رابطہ کیے بغیر خود بخود درخت کے قریب تشریف لے گئے، درخت کا پتا توڑا، کھایا، لیکن آپ کو شفا نہ ملی، آپ کو صحت نہ ملی، آپ کی بیماری تندرستی کے اندر تبدیل نہ ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ درخت بھی وہی، پتا بھی وہی، بیماری بھی وہی، اللہ پچھلی مرتبہ یہی پتا استعمال کیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ اس مرتبہ ٹھیک کیوں نہ ہوا؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ، درختوں کے پتوں میں تو شفا نہیں ہے، شفا تو میں نے دینی ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلی مرتبہ دعاؤں کے ذرائع سے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے پتوں کے اندر شفا کی تاثیر کو ڈال دیا۔ اس مرتبہ آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، میں نے پتوں کے اندر سے شفا کی تاثیر کو سلب فرما لیا۔ تو ہر چیز کے اندر میرے اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ ہم اسباب بھی اختیار کریں اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اثر ڈالنے کے لیے دعاؤں کے ذرائع سے اپنے پیارے اللہ سے کنٹیکٹ کریں، رابطہ کریں۔ اے اللہ، میں نے یہ سبب اختیار کر لیا ہے، اب آپ اس کے اندر برکت ڈال دیجئے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کا انسان اسباب کے درجے میں اتنی کوشش کرتا ہے، اتنی انتھک محنت کرتا ہے کہ اپنے 5-6 فٹ وجود کو تھکا کے رکھ دیتا ہے، لیکن دعاؤں کے ذرائع سے ہمارا اللہ سے بالکل بھی رابطہ نہیں ہوتا۔ دعا کے حوالے سے ہم زیرو ثابت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اگر امام کسی نماز کے بعد دعا لمبی کروا دے، جمعے والے دن دعا لمبی کروا دے، تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دعا لمبی کروا دی، اور اگر خود دعا مانگنی پڑ جائے تو لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، ہاتھ یوں اٹھائے ہوتے ہیں اور چہرہ اوپر کی جانب کیا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ہاتھوں کو یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ دعا مانگنے کی لذت کا پتہ، نہ دعا کے ذوق اور شوق کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، میں نے ہاتھ کس کے سامنے اٹھائے ہیں، میں نے جھولی کس کے سامنے پھیلائی ہے۔ آج کے انسان کی حالت یہ بن چکی ہے کہ نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے دعا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک انسان دکان بناتا ہے، اس دکان پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، دکان کی سیٹنگ کرتا ہے، ڈیکوریشن کرتا ہے، اسے خوبصورت بناتا ہے، صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھ کے ڈیوٹی دیتا ہے، کاؤنٹر کی صفائی کرتا ہے، باہر کی صفائی کرتا ہے، اپنی کرسی کو صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ صبح سے لے کر شام تک 10-12 گھنٹے دکان پہ ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن نماز کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ، دکان بنانا میرا کام ہے، اللہ دکان پہ ڈیوٹی دینا میرا کام ہے، اللہ گاہک کا انتظار کرنا میرا کام ہے، اللہ صفائی کرنا، سیٹنگ کرنا، ڈیکوریشن کرنا، خوبصورت بنانا، سجانا، اللہ یہ تو میرا کام ہے۔ اللہ گاہک کے دل کو متوجہ کرنا تو آپ کا کام ہے، اللہ گاہک کو متوجہ کر دیجئے۔ یہ انسان 2 منٹ کے لیے دعا کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اپنی بیماری پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کا علاج جلال پور میں نہیں ہوتا تو ملتان چلا جاتا ہے، کراچی، اسلام آباد چلا جاتا ہے۔ اگر ملک پاکستان کے اندر علاج نہ ہو سکے، وہ کینیڈا، وہ لندن، دبئی، کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے، اپنی بیماری کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، میڈیسن اچھی استعمال کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ بیماری دور نہیں ہوتی۔ اب یہ مریض آدمی رات کے وقت نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے۔ جب اسے نیند نہیں آتی، یہ رات کے آخری پہر اپنی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ، میں بیمار ہو چکا ہوں، اللہ دوائی لینا، ڈاکٹر کے پاس جانا، اللہ میڈیکل سٹور سے ادویات کا خریدنا، لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا، اللہ یہ تو میرا کام تھا، اللہ پرہیز کرنا تو میرا کام تھا، اللہ باقاعدگی سے ادویات کا استعمال کرنا، اللہ یہ تو میرا کام تھا، اللہ شفا تو آپ نے دینی ہوتی ہے، اللہ مجھے شفا دے دیجئے۔ یہ مریض آدمی 2 منٹ کے لیے دعا کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ آج کے انسان کے پاس دعا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔
اور دنیا والوں کا حال یہ ہے، جب دنیا والوں سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو دنیا والے پہلی مرتبہ دے دیتے ہیں، دوسری مرتبہ مانگتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تیسری مرتبہ مانگتے ہیں تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا تیرا کام تو ہر وقت مانگتے رہنا ہے، تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ دنیا والے نہیں دیتے، ناراض ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ میرے اللہ کا معاملہ اس سے منفرد اور جداگانہ ہے۔ جب کوئی بندہ میرے 70 مئو سے بڑھ کے پیار کرنے والے رب سے مانگتا ہے، میرا اللہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ بندہ دوسری مرتبہ میرے 70 مئو سے بڑھ کے پیار کرنے والے میرے حنان و منان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کو پھر عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ تیسری مرتبہ میرے سونے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پھر بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو بندہ ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے اولیاء کی صف میں شامل فرما لیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے، ہر وقت مجھ سے مانگتا ہے، ہر حال میں مجھ سے مانگتا ہے۔ میں اس بندے کو مقربین کی جماعت میں شامل کر لیتا ہوں، اللہ اسے پھر اپنا بنا لیتے ہیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے ہر دعا سے پہلے، کیوں نہ ہو ناز گنہگاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے ہر خطا سے پہلے۔ وہ اللہ تو دے کے خوش ہوتا ہے اور بندہ لے کے خوش ہوتا ہے، اس لیے دعا مانگنے کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر فرینڈشپ اسی کے ساتھ کی جاتی ہے، دوستی اسی کے ساتھ لگائی جاتی ہے جو اپنے دوست کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو قرضہ نہیں مانگتا۔ اگر دنیا والے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ میرے اللہ کا معاملہ یہ ہے، جب کوئی بندہ میرے اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اللہ کے سامنے خالی جھولی نہیں پھیلاتا، تو اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، سوال نہیں کرتا، تو اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے رب نے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، خالی جھولی اللہ کے سامنے نہیں پھیلاتے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، القریب دعا نہ مانگنے والے ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، جہنم کی سزا اپنی جگہ پہ، بندہ روزہ نہیں رکھتا، جہنم کی سزا اپنی جگہ پہ، بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سینے کے اوپر سانپ کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پکڑ کر کھینچتا ہے، یہ سزا اپنی جگہ پہ۔ بندے پہ حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، محبوب نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے یا مجوسی ہو کے مرے، یہ سزا اپنی جگہ پہ۔ بندہ عشر ادا نہیں کرتا، سزا اپنی جگہ پہ۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتے کئی میل بدبو کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں، یہ سزا اپنی جگہ پہ۔ بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، یہ سزا اپنی جگہ پہ۔ بندہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بندہ کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، اس کی سزا اپنی جگہ پہ۔ لیکن جب کوئی بندہ دعا کا اہتمام نہیں کرتا تو میرے اللہ نے اس کی سزا بھی بیان فرمائی ہے کہ میں ایسے بندے کو ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو،
تمہارے گھر کے اندر نمک ختم ہو چکا ہے، نمک کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ میرے محبوب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے، چھوٹی بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اب خواتین گھروں کے اندر کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، جب کھانا بنانا ہوتا ہے ڈبے اٹھا کے دیکھتی ہے تو کسی کے اندر مرچ ختم ہوتی ہے، کسی کے اندر نمک نہیں ملتا، کسی کے اندر گرم مسالہ نہیں ملتا، تو خواتین اپنے مردوں کو فون کر کے کہتی ہیں کہ چینی ختم ہو چکی ہے، مسالہ ختم ہو چکا ہے، نمک مرچ ختم ہو چکی ہے، آپ جلدی سے لا کے دیں، میں نے سالن چڑھانا ہے، سالن بنانا ہے۔ خاوند کسی کام کے اندر، بیٹا کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، وہ آگے سے غصے کا اظہار کرتا ہے کہ آپ نے مجھے صبح کے وقت کیوں نہیں بتلایا، آپ نے شام کے وقت کیوں نہیں بتلایا۔ اگر خواتین اپنے مردوں کے بے جا غصے سے بچنا چاہتی ہیں تو جب بھی گھر کے اندر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو خاوند کو بتانے سے پہلے، بیٹے اور بھائی کو بتانے سے پہلے اپنے اللہ کو بتا دیا کریں، اللہ گھر کے اندر نمک ختم ہو چکا ہے، اللہ چینی ختم ہو چکی ہے، اللہ گھی ختم ہو چکا ہے، اللہ فلاں چیز ختم ہو چکی ہے۔ جب خواتین اللہ سے رابطہ کر کے اندر کی بات، پریشانیاں اللہ کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو بھی ختم فرمائیں گے، اس چیز کا انتظام بھی فرمائیں گے، اور مردوں کے دلوں کو نرم بھی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایک چیز کا نام لے کے دعا کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بار بار یہی دعا کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس دعا کے اندر دنیا بھی آ جاتی ہے، آخرت بھی آ جاتی ہے۔ وہ ایک دعا مانگ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، ایک ہی دعا کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو میرے محبوب نے ایک ایک چیز کا نام لے کر دعا مانگی ہے۔ میرے محبوب نے مکان کی دعا بھی مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے درمیان مکان کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ میرے گھر کے اندر کشادگی پیدا فرما، اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا فرما۔ نبی علیہ السلام مکان کی دعا بھی کرتے تھے، مکان کے اندر کشادگی کی دعا بھی کرتے تھے۔ اور آج کے انسان کی حالت یہ ہے، جب انسان کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے کہتے اللہ 5 مرلے کا مکان دے دے، اللہ 10 مرلے کا مکان دے دے، اللہ 1 کنال کی کوٹھی دے دے۔ یہ قید نہ لگایا کریں، بلکہ اللہ سے یوں کہا کریں، اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما، اللہ کھلا مکان عطا فرما۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ بندے کو کنال کی کوٹھی چاہیے، بندے کو 5 ایکڑ رقبہ چاہیے، بندے کو کمرشل پلاٹ چاہیے۔ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مکان کی دعا بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی رزق کے اندر برکت کی دعا علیحدہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی عافیت کی دعا علیحدہ کیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام ایک ایک چیز کا نام لے کے دعا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ سے وہ مانگ لیا کریں۔ اللہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ اینک کی ضرورت ہے، اینک کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ قرضے ادا کرنے ہیں، کوئی سبیل پیدا کر دیجئے، اللہ انتظام فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے ہر چیز مانگتا ہے اللہ بندے کو وہ چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں لیکن بڑی چیزیں نہیں مانگتے، کہتے بڑی چیز کیسے مانگے؟ بڑی چیزیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وہ ایک بندہ حرم کے اندر بیٹھ کے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے 56 کروڑ دے دے، اللہ مجھے 56 کروڑ دے دے۔ تو کس نے کہا خدا کے بندے تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ حرم کے اندر بیٹھ کے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے 56 کروڑ کی دعا کر رہا ہے۔ کوئی 1 کروڑ کی دعا کر لیتا، 10 کروڑ کی دعا کر لیتا تو اس بندے نے غصہ بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تو دنیا کے بنانے والے رب سے مانگ رہا ہوں۔ جب بندہ رب سے مانگے تو بڑی بڑی دعائیں اللہ سے مانگے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔
جب بھی کسی نے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے اس کی توقعات سے بڑھ کر بندے کو عطا فرمایا ہے۔ اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو اللہ رب العزت کا صفاتی نام رب لے کے دعا کیا کریں۔ جس بندے کو رب مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن عظیم الشان کی ابتدا پہ غور کریں آپ کو رب کا نام نظر آئے گا، قرآن کے اختتام پہ غور کریں رب کا نام نظر آئے گا۔ عالم ارواح کے اندر جب میرے اللہ نے ارواح سے وعدہ لیا تھا تو اس وقت بھی رب کا لفظ استعمال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم سب کی ارواح نے مل کر جواب دیا بلا جی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم دنیا کے اندر آئے، بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے اور بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں تو قاری صاحب بچے کو پڑھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو بچے کو سب سے پہلے بسم اللہ الحمدللہ جس کے اندر اللہ کا صفاتی نام رب آ جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اور قرآن عظیم الشان کے آخر کی طرف جائیں، آخری سورت کے اندر میرے اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا قل اعوذ برب الناس، اور جب انسان مر جاتا ہے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو مشکات شریف کی روایت ہے فرشتے آ کر بندے سے 3 سوال کرتے ہیں۔ جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ رب ہی کے بارے میں سوال ہوتا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ اس وقت جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ تو جو بندہ رب کا نام لے کے رب رب کہہ کے اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے اوپر پیار آئے گا اور بندے کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں چاہے دعا 5 منٹ مانگے 10 منٹ دعا مانگے اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ حالانکہ ہم دعا کے اندر خالص دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ مکان دے دے، اللہ قرضوں کا انتظام کر دے، بیٹی کا رشتہ کروا دے، بچے کو ملازمت مل جائے، اللہ میری صحت ٹھیک ہو جائے، میری بیماریاں ختم ہو جائیں، اللہ فلاں کے مسائل ختم ہو جائیں، اللہ کچہریوں کے تھانوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ خالص دنیاوی دعا انسان مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن جتنی دیر انسان دعا مانگتا رہتا ہے انسان کا وہ وقت عبادات کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اس دعا کے اوپر بھی اللہ بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے تو اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ آپ ان کو یہ جواب دے دیں، آپ ان کو یہ جواب دے دیں۔ اور جب حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے رب کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ جواب دیں، بلکہ میرے اللہ نے اس کا جواب خود دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں اپنے بندوں کو بتلاتا ہوں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اللہ آپ اپنے بندوں کے 1 فٹ کے فاصلے پر قریب ہیں، اللہ 1 میل کے فاصلے پر قریب ہیں، کلومیٹر کے فاصلے پہ قریب ہیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا یہ کلومیٹر یہ میل تو دنیا کے حساب سے آتے ہیں، میں تو تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ تو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دعا کا اہتمام ضرور کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ یہ جو ہر وقت پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی اور گھر کا خرچہ چلانا، گھر کا نظام سنبھالنا یہ مشکل ہو چکا ہے۔ بندوں کے لیے مشکل ہے، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے اندر بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک بندہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بہلول مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کر رہے تھے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اگر گندم کا ایک دانہ
ایک سونے کے سکے کے برابر بھی ہو جائے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بندہ حیران پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور آپ کہتے اگر ایک دانہ بھی سونے کے سکے کے برابر ہو جائے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کام میرے ذمے لگایا اور اللہ نے ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا حضرت وہ کیا؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے ذمے لگایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرے بندے میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے میرے ذمے عبادت لگائی اور اللہ نے اپنے ذمے جو کام دیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو جب تک میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اللہ میرا رزق مجھ تک پہنچاتے رہیں گے، اور جب میری طرف سے عبادت کے اندر کمی کوتاہی ہوئی اللہ رزق کے دروازے کو بند فرما دیں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہماری مساجد نمازیوں سے ویران ہو چکی ہے، فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں نمازیوں کی تعداد کم ہو چکی ہے، قرآن کی تلاوت زندگیوں سے نکل چکی ہے، ذکر الہی یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، زبان سے کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ جب انسان عبادات کو چھوڑ کر گناہوں والی زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے اوپر رحمت برکت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے برکتوں کا دروازہ، رحمتوں کا دروازہ، رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر دنیا والے مل کے بندے کی بھوک اور پیاس کو مٹانا بھی چاہیں وہ مٹا نہیں سکتے۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو ٹائٹ کر دوں گا، اسے رزق کی تنگی کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ اللہ صرف یہی سزا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو دنیا کی سزا ہے، ایک سزا اور بھی ہے، وہ مرنے کے بعد جب قبر سے اٹھے گا اس وقت سزا دی جائے گی۔ اللہ وہ سزا کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، میں قیامت کے دن اس بندے کو اندھا کھڑا کروں گا، اور جب یہ اندھا کھڑا کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، اللہ میں نے دنیا کے اندر فلاں چیز بھی دیکھی، میں نے محلات کو بھی دیکھا، میں نے پہاڑوں کو بھی دیکھا، میں نے بلند و بالا آسمان کو دیکھا، اللہ میں نے زمین کو دیکھا، میں نے چشموں کو دیکھا، میں نے سمندر کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، اللہ انسانوں کو دیکھا، میں نے ملک پاکستان کے باشندوں کو دیکھا، میں نے فلاں ملک کے لوگوں کو دیکھا، اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، اللہ میں نبینا نہیں تھا، اللہ میری آنکھوں کی بینائی بھی کم نہیں ہوئی، اللہ آپ نے اندھا کھڑا کیوں کیا؟ تو میرا اللہ اس وقت اعلان کرے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تو نے دنیا کے اندر میری آیات کو بھلا دیا اور آج کے دن میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو مرنے کے بعد سزائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو سب سے بڑی سزا آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں